پریکسس سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر آئیڈیے کو ملفوف رکھتا ہے. یہ تمام پولیٹیکل سٹرکچرز اور اکنامک سٹرکچرز ہمارے ہاں جو قائم ہیں یہ بنیادی طور پر استعمار کے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ ان کو جسٹیفائی کرتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم کیسے ہیں السلام. اللہ کرو آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو حرف مراد میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی شکریہ. آپ کی تشریف آوری بڑی انلائٹننگ ہوتی ہے ہمارے لیے بھی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں فکر انگیز پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. یہی مقصد ہے، اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے. تو آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے بنگلہ دیش. جی. تاریخ کا ایک نیا قدم یا ایک نئی تاریخ کا پہلا قدم، کسی بھی حوالے سے ان دونوں طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں بنگلہ دیش پہ موجودہ صورتحال پہ جانے سے پہلے اس حوالے سے جو دیکھنا چاہیے کہ بنگال کو ایک خاص حلقے کے اندر بنگالی انلائٹنمنٹ کے نام سے ایک سمجھا جاتا ہے کہ بنگال وہ زمین ہے جہاں پر جتنے بھی جدید نظریات جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ان کی جو پرداخت ہے سب سے پہلے وہ اسی خطے کے اندر ہوئی، جس کی وجہ سے اس میں ایک خاصی ایکسیپشنلزم بھی موجود ہے. جی. تو اس نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنگال کی اس ایکسیپشنلزم کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ اسد صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو قوموں کے درمیان جو انکاؤنٹرز ہوتی ہیں نا، جو انکاؤنٹر کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جو انکاؤنٹر میدان جنگ میں ہوتی ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. اس سے جو طاقت کا نظام بھی بدلتا ہے، معاش کا نظام بھی بدلتا ہے، اور اس سے نئے افکار پیدا ہوتے ہیں. یعنی میدان جنگ پہ آدمی نہیں مرتا بلکہ اکثر میدان جنگ میں افکار بھی مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. تو ویسٹرن مڈرنٹی سے یا استعمار سے ہماری جو براہ راست انکاؤنٹر ہوئی ہندوستان کے برصغیر کے لوگوں کی وہ بنگال میں ہوئی، اور اس سے صاف ظاہر ہے وہاں کے لوگوں پر جو ظلم اور جبر ہوا اور جس طریقے کا استحصال وہاں سامنے آیا، اور جب دیوانی جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو منتقل ہوئی اس سے جو بدترین درجے کا استحصال سامنے آیا، اس کے جو نقوش ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں. تو جب کوئی انسان غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو جائے یا کوئی معاشرہ دوچار ہو جائے تو وہ صاف ظاہر ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرتا ہے. تو اور نکلنے کا راستہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک افکار تازہ جو ہیں وہ فراہم نہ ہوں. یعنی نئی تاریخی صورتحال جو ہوتی ہے وہ نئے افکار کا مطالبہ کرتی ہے. تو جو بنگال ہے اس میں بھی ہندوؤں میں بھی جو برہمو سماج کی تحریک تھی راجہ رام موہن رائے کی، وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. مسلمانوں میں بھی صاف ظاہر نئے تصورات پیدا ہوئے، لیکن وہ اتنے زیادہ جو ہے ان پر کام نہیں ہوا. لیکن اس میں جو زیادہ چیزیں سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ ماڈرنٹی کے ایسٹ بنگال میں جو امپیکٹ ہوا اس سے وہاں جو وہابی تصورات ہیں دین کے وہ مضبوط ہوئے. جی. فرائضی تحریک کی اگر ہم اس پہ دیکھیں حاجی شریف اللہ اور میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں. جی. تو وہ اسے اگر ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک تاریخی کا پہیہ جب چلتا ہے تو اس کے اندر نئے نئے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، تو جس کے اندر نئی تحریکیں اور سارے، لیکن جو پاکستان کی تاریخ مسلم لیگ کی تاریخ کے بغیر ادھوری ہے. جی. اور مسلم لیگ جو ہے وہ ڈھاکہ کے اندر بنی. جی. تو یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیا وہ صرف ایک حادثہ تھا یا واقعی بنگال میں کچھ خاص سیاسی اپج موجود تھی؟ میرا خیال ہے یہ حادثہ نہیں ہے، یہ ایک چیز کی علامت ہے کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں ان کی سیاسی تقدیر جو ہے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر پاکستان جو ہے وہ اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اور جو انٹینس پاور سٹرگل یہاں پاکستان میں ہو رہی ہے، اور 71 کے بعد جو بنگلہ دیش میں ہوا، اور خود جو 71 کا جو ایک سانحہ ہے جو خانہ جنگی ہوئی، اور اس خانہ جنگی میں جس طریقے سے بیرونی مداخلت ہوئی، تو یہ الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں.
ان کو دیکھنے کا جو تاریخی تناظر ہے یا فکری تناظر ہے وہ میں ذاتی طور پر اس کو ایک فکری تناظر میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہم افتاں و خیزاں ہیں تو یہی صورتحال جو ہے وہ مشرقی پاکستان سابقہ اور موجودہ بنگلہ دیش کی ہے. اس میں جو بنیادی سوالات ہیں وہ بنیادی سوالات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ اپنی اقدار کے ساتھ زندہ رہنے کی تاریخ میں جو جدوجہد کرتا ہے وہ بہت زیادہ ثمر آور ثابت نہیں ہو رہی ہمارے ہاں. یعنی جو اسلام کویسچن ہے وہ اس وقت وہاں بھی ہے، کیونکہ وہاں جو حکومت کی تبدیلی آئی ہے حسینہ واجد کے جانے کے بعد، اس میں ہندوستان میں جو اس وقت بنگلہ دیش کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دا ریٹرن آف اسلام یا پولیٹیکل اسلام ٹو بنگلہ دیش نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بنگالی بھائیوں کا جو مسئلہ ہے اور ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے اور جو برصغیر کے مسلمانوں کا یا اس وقت بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اصل میں ایک ہی ہے. اور جب تک ہم کوئی ایسا تاریخی تناظر یا فکری تناظر دریافت نہیں کر لیتے اس وقت تک اس مسئلے کو نہ سمجھا جا سکتا ہے اور نہ میرا خیال ہے تاریخ میں کوئی پیش رفت کی جا سکتی ہے. اب اس میں جو اہم بات ہے وہ اگر اجازت میں عرض کر دوں کہ برصغیر میں چونکہ جو پاور اور سرمایہ کے سٹرکچر سے انہوں نے ایک نئی پولیٹیکل ریالٹی کو اسٹیبلش کیا تھا یہاں. اس پولیٹیکل ریالٹی میں اپنے سیاسی عمل کو کیسے میڈیٹ کرنا ہے، کیسے اس کی توسیع کرنی ہے، اس کے لیے کچھ نئے افکار کی ضرورت تھی، کچھ نئے اعمال کی ضرورت تھی. کیونکہ وہ ایک تاریخ کا جبر ہے کہ استعمار کا اور انگریزوں کا قائم کردہ ایک سسٹم یہاں قائم ہو گیا ہے. وی کانٹ وش دیٹ اوے، ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی طاقت کے حصول تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد سوچنا ہے جب ہمیں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، جب ہمارے پاس ضروری افکار فراہم ہوں گے کہ اب ہم نے اس سسٹم کو کس طریقے سے اپنی ضروریات یا اپنی تہذیبی ضروریات یا اپنی دینی ضروریات کے لحاظ سے اس کو ماڈیفائی کرنا ہے. تو اس کا حل ہم نے نکالا مسلم نیشنلزم سے. جو مسلم نیشنلزم تھا ہندوستان میں یا بھارت میں یا پری 1947 انڈیا جو تھا اس میں جو نیشنلزم موجود تھا وہ ایک یونیک نیشنلزم تھا جس کو ہم جیوگرافیکل نیشنلزم کہتے ہیں. اور اس کے ریاکشن میں ایک مسلم نیشنلزم پیدا ہوا. مسلم نیشنلزم جو ہے وہ مسلمانوں کی جو سیاسی ضروریات تھیں اس کو میرا خیال ہے پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اور اس کو فوری طور پر جو چیلنج درپیش ہوا وہ ایتھنک نیشنلزم کا تھا. ایتھنک نیشنلزم کا چیلنج مغربی پاکستان میں بھی تھا لیکن اس کی شدت جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں زیادہ تھی. اور ایتھنک نیشنلزم نے جو مسلم نیشنلزم تھا اس کو کاؤنٹر کر کے وہاں ان کے جو سیاسی عمل تھا اس کو میڈیٹ کیا اور اس کو وہ سو کالڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ایتھنک نیشنلزم تھا بنگالیوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ ان کی جو تہذیبی یا ان کی جو سیاسی اس معاشرے کی جو سیاسی اور معاشی ضروریات ہیں اس میں وہ ناکافی ہے. اب وہ ایتھنک نیشنلزم کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب اس وقت جو بنگلہ دیش کا معاشرہ ہے وہ اٹ از موونگ انٹو اے ویکیوم، وہ ایک تہذیبی خلا کی طرف پیش رفت کر رہا ہے. دیکھیں جو ٹیکنیکل گیمکس ہوتے ہیں نا کہ ٹیکسٹ بک جیسے آج کل وہاں چینج کی جا رہی ہیں یا اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے بڑے تہذیبی مسائل جو ہیں ان کو حل نہیں کیا جا سکتا. یہی صورتحال جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں کی ہے کہ وہ وہاں کی جو پاور کی یا پولیٹیکل جو لائف ہے اس سے مکمل طور پر باہر ہو چکے ہیں. اور جو سیاسی عمل ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی یہ صورت میں سامنے آ رہا ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ امید پیدا نہیں کرتا. اور مسلم نیشنلزم جو پاکستان کی بنیادی آئیڈیالوجی تھی وہ آئیڈیالوجی بھی مغربی پاکستان میں اور موجودہ پاکستان میں اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. اور وہ ہمارے جو ایک سیاسی سفر ہے اس میں وہ ہماری رہنمائی کرنے میں اس میں شدید قسم کی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. اچھا میں اس پہ تھوڑا دوبارہ سے ایک بار ہسٹری کے اندر اگر ہم اس کو جا کے اور یہ جو آپ نے ایک اہم بات کی ہے کہ جو جدل ہے نیشنلزمز کا جدل جس کو ہم کہتے ہیں ساؤتھ ایشین مسلم کمیونٹیز میں کہ یہاں پہ
ایک طرف مسلم نیشنلزم کی ایسپیریشن ہے، اس کا ایک ورلڈ ویو کی سطح تک کا اس کا آپ کا ایک اہمیت ہے، اور دوسری طرف جو آپ کہہ لیں کہ اکنامک جسٹس کے جو تقاضے ہیں، جی جی یا جسٹس کو ایک معروف معنوں میں جو انصاف کے جو تقاضے ہیں، وہ ایتھنک نیشنلزم کی طرف جو ہے وہ کمیونٹیز کو دھکیلتا ہے. تو اس جدل سے کیا کوئی رہائی ممکن ہے، یا ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ ہاں، میرا خیال یہ ہے کہ جو مسلم نیشنلزم ہے نا، وہ ایک سٹنٹڈ آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے. سٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کو اس پر جتنا کام کرنا چاہیے تھا، اسے نیشنل ایسپریشنز کا، ہمارے جو تہذیبی آدرش ہیں اس کے اظہار کا جس طریقے سے ذریعہ بنایا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں بنایا جا سکا. اور مسلم نیشنلزم جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ پولیٹیکل اسلام کے پنجوں میں آ کے زخمی ہو کے وہ ایک طرح سے قومی جو ہمارے شعور ہے یا ہماری جو قومی صورتحال ہے اس سے ایک طرح سے وقت کے ساتھ لا تعلق ہو گیا. کیونکہ اسی پہ اگر میں ایک اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک اور موضوع جس کو میرے خیال میں اگر ہم اس پہ تھوڑی بات کریں تو پھر اس پہ واپس آئیں تو شاید ناظرین کو بھی ذرا زیادہ جو ہے وہ کمپریہنشن ہو اس بات کی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اسلام ایک طرف، اب کیا پولیٹیکل اسلام بھی ایک نظریہ ہے جی، اور دوسری طرف مسلم نیشنلزم وہ بھی ایک نظریہ ہے، اور دونوں کے درمیان جو شراکت ہے یا جو مشترک ہے وہ مذہب ہے، اسلام. تو کیا ہم پہلے تھوڑا اس پہ یہ نہ دیکھ لیں کہ مذہب اور نظریے میں فرق کیا ہے؟ جی میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے یہ. اس میں میری ذاتی اس میں جو پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ بطور مسلمان جو آئیڈیل اگر کنڈیشن ہو تو اس میں ہمیں کسی نظریے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ تاریخ کسی آئیڈیل صورتحال کا نام نہیں ہے، تاریخ مسلسل جدل کا اور ایک غیر مستحکم صورتحال کا اظہار ہے جس میں بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جو ہیومن کنڈیشن ہے پولیٹیکل وہ انارکک ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ایسی میٹا پاور نہیں ہے جو ان کو ان چیک رکھ سکے. اس لیے یہ ایک کھلی فضا ہے، اس میں ساری قومیں جو ہیں وہ اپنی قوت کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے غلبے کی اور بقا کی جدوجہد میں شریک ہوتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بطور مسلمان ہماری کچھ اجتماعی اقدار ہیں، جیسے سود نہیں ہونا چاہیے، زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے. معاشی عدل کو اسلام میں جتنی اہمیت دی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور ہمارے جو سیاسی مذہبی لوگ ہیں وہ اس کو وہ نہیں کر سکے، سامنے نہیں لا سکے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ہماری تھیریز ہیں کہ جس میں ہم ساورنٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم اپنے مذہبی اس میں رہتے ہوئے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یعنی سیاست کا ایسا تصور جو نیابت پر مبنی ہو، اور معاشی عدل کا تصور جو معاشرے میں ظلم اور جبر کا راستہ روک دے، جو اس کے لیے ہم کوئی کام نہیں کر سکے. یعنی اس میں میری جو اس میں ہے کہ ہم کوئی ایسا تصور سامنے نہیں لا سکے جس سے ہم عصر حاضر کی تاریخ کو ایک اپنے تناظر میں دیکھنے کے اسالیب فراہم کر سکیں اور جو ہمارے عمل کو راستہ دے دے. یہ تاریخ جو ہے یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اپنے سیاسی عمل کو میڈیٹ کرنے کے لیے یا اسے سامنے لانے کے لیے اور ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو ہمارا مقصود ہے، وہ چونکہ ہمارے دین کی اقدار ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نظریہ سازی کرنی پڑے گی، کچھ علوم سامنے لانے پڑیں گے، اور اپنے سیاسی عمل کو جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق اس کو ترتیب دینا پڑے گا تاکہ ہم کامیابی سے اس آدرش کی طرف چل سکیں جو کہ ہمارے دین نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے. اچھا، یہاں پہ مثلاً ایک جو اہم نقطہ میرے خیال میں جو نظریے اور مذہب کے درمیان میں ایک ڈفرنس پیدا کرتا ہے کہ آئیڈیالوجی از ورلڈلی. اس کی جو ٹیلیرز ہیں وہ دنیاوی ہیں، وہ میٹیریل ہیں. بہت اچھا. اور مذہب جو ہے وہ ادر ورلڈلینس کی کیا بات ہے، بہت اچھی بات کی. تو اب اگر ان دو چیزوں کو ہم آپس میں ملائیں گے تو کن شرائط پر ملائیں گے، کیسے ملا سکتے ہیں؟ ایک چیز جو کہ دنیا کے بارے میں اس طریقے سے جو اس کی ایسکیتھولوجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اسی میں ہی ایک فرق موجود ہے. میرا خیال ہے یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے.
نظریے اور مذہب پر گفتگو کرتے ہوئے یہ جو اہم پہلو ہیں یہ گفتگو میں نہیں لائے جاتے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ٹیلیوس ڈفرینٹ ہے اور ایسکیٹالوجی تو خاص مذہب کی ڈومین میں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو اس کا جو اینڈ ہے وہ ایپوکلپٹک, اس میں ایپوکلپس شامل ہوتا ہے. ایسکیٹالوجی تو نہیں شامل ہوتی, لیکن ایپوکلپس جو ہے وہ سیکولرائز ہونے کے بعد, یہ بھی کرسچینٹی کا مذہب کا تصور ہے, لیکن ہم چونکہ وہ سیکولرائز ہو چکا ہے, ماڈرنٹی میں بھی ایپوکلپس موجود ہے. اچھا, اب اس میں جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے نا اس کے بارے میں مارکس نے یہ کہا تھا کہ اٹ از اے فالس کانشسنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ اوٹ پر مبنی ہوتی ہے, اوٹ, از پر مبنی نہیں ہوتی. یعنی اگر ایسا علم ہمارے پاس نہ ہو جو ہمیں تاریخ کا از بتا سکے, اور ایسی آئیڈیالوجی ہو جو ہمیں آؤٹ پر زور دے, تو نتیجہ اس کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جس طریقے کی آئیڈیالوجی سامنے آئیں وہ آؤٹ پر تو زور دیتی ہیں, لیکن وہ تاریخ کا جو ازنس ہے کہ what actually obtains in history, ٹھیک ہے نا, وہ اس کو وہ سائلنسڈ ہے. تو اس سے ایک ڈیزاسٹر کی ریسپی پیدا ہوئی ہے. اگر ہم زیادہ ہائر علمی لیول پر دیکھ سکیں تو فیتھ جو ہوتا ہے نا, مذہبی فیتھ, وہ بھی آٹ پر مبنی ہوتا ہے. فیتھ مذہب میں یعنی فیتھ میں اور آئیڈیالوجی میں یہ چیز مشترک ہے کہ وہ آٹ کو ایمفیسائز کرتے ہیں. یہ پہلو ان میں, اس لیے یہ بات, یہ ججمنٹ جو ہے یہ مذہب کے بارے میں بھی یا فیتھ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ وہ ایک فالس کانشسنس ہے. کیونکہ جو مارکس ہے نا وہ ایمفیسائز کر رہا ہے ہسٹوریکل کانشسنس کو. مذہب جو ہے وہ ہسٹوریکل کانشسنس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, وہ ایک ڈیوائن کانشسنس کو یا ایک روحانی کانشسنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو دنیا میں انسانی عمل کا رہنما ہونے کا مجاز ہے, اور وہ دنیا کو اپنے آٹ کے مطابق تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ آئیڈیالوجی میں بھی موجود ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو اگر اس کو ذرا جسے کہتے ہیں کہ جو اہم چیز ہے آج کے دور میں وہ پریکسس ہوتی ہے. جی, پریکسس اصل میں ایک ایسا عمل ہوتا ہے, پریکسس سے مراد ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر آئیڈیے کو ملفوف رکھتا ہے. جی, یعنی یہ کوئی یعنی پریکسس میں جو سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں آئیڈیا جو ہے وہ اس کی اسٹرگل جو ہے اس کی طرف پیش رفت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. پریکسس بنیادی طور پر ایک سمپل عمل نہیں ہوتا. پریکسس ہوتا ہے کہ تاریخ میں اپنے آئیڈیالوجیکل جو پرپز ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے اس کی طرف پیش رفت کی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بنائیں جیسے مسلم نیشنلزم ہے جو ہمارے دنیاوی مسائل کو سمجھنے میں معاون ہو, اور ہمارے سیاسی عمل کو جدید عہد کے مطابق استوار کر سکے, اور مقاصد کا جو ایشو ہے وہ مذہب پر چھوڑ دیا جائے, تو پھر ہم اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ہاں بالکل, اس پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اس چیز پہ. اب میں اس کو اگر تھوڑا سا اس چیز کو اگر ہم تھوڑا تاریخی فیکچول تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ ذرا آتے ہیں, تو ہمیں پاکستان کے اندر ایک چیز جو, اور پاکستان اور مطلب 71 کا بنگلہ دیش بن گیا, ہم اس کے بعد تھوڑا سا اگر میں بات کروں تو بنگلہ دیش میں پچھلے 20 سال 25 سال میں کم از کم مثلاً تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. وہاں پہ مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ موجود ہے. شیخ حسینہ نے میرے خیال 2000 یہی کوئی 15-16 کے قریب انہوں نے وہ ایک مجسمہ جو تھا وہ لگایا تھا اپنی جو سپریم کورٹ کے سامنے, وہ جو اندھی عورت والا جو مجسمہ, اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں احتجاج ہوئے تھے اور وہ مجسمہ ہٹانا پڑا تھا. تو وہاں پر ایک جو عوام ہے وہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست سیکولر ہے اور عوام مذہبی ہے. ہاں, یہ اور پاکستان میں ریاست مذہبی ہے, لیکن زیادہ تر اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح کچھ لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ ووٹ نہیں دیتے مذہبی جماعتوں کو, تو یہ فرق کیا ہے یہاں پر, یہ کیا جدلیات؟ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے اصل میں. کہ ایک سوال یہ ہے کہ
لوگ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے. پہلی بات یہ کہ بنگلہ دیش کے بارے میں آپ نے جو فرمایا وہ بہت انسائٹ فل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مسلم ممالک میں کوئی بھی ریاست جو ہے وہ معاشرے کے اندر سے نہیں پیدا ہوئی. یہ ایک سپر امپوزیشن ہے کولونیل دور کی. ایون بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش میں بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لبریشن وار جو مرضی کر لیو لیکن اسٹیٹ کا فیکٹر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے. یعنی پاور کے جو سٹرکچرز ہیں وہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں سمیت وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں اپنی شناخت میں, اپنی آئیڈینٹی میں, سٹرکچر میں, اپنی ہر پہلو میں, جو کہ ماڈرنٹی نے پیدا کیے ہیں. تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اس کو سادہ مثال میں عرض کرتا ہوں. اس اسٹیٹ ماڈرن اسٹیٹ کے ساتھ کچھ تصورات جڑے ہوئے ہیں آلریڈی. مثال کے طور پہ ساورنٹی کا تصور ہے جیسے آپ نے اپنی گزشتہ گفتگو میں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹرکچرز ہیں وہ کنڈیشن ہوتی ہیں آئیڈیاز سے. اگر ساورنٹی کا تصور ہوگا تو اس طرح کا سٹرکچر پیدا ہوگا, وہ پولیٹیکل اس کے اختیارات یہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل سٹرکچرز اور اکنامک سٹرکچرز ہمارے ہاں جو قائم ہیں یہ بنیادی طور پر استعمار کے دیے ہوئے ہیں, اور اس میں جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ ان کو جسٹیفائی کرتا ہے. اگر میں سوال کو تھوڑا اور سادہ کرتا ہوں کہ جو جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں, ریاست سے باہر نکل کے اگر ہم جمہوریت کی بات کریں ایک آئیڈیا کے طور پر, ایک سسٹم آف ریپرزنٹیشن کے طور پر, ٹھیک, مسلم معاشروں میں یہ جو ہر 20 سال بعد ہم دیکھتے ہیں رجیمز چینج ہو رہی ہیں, 10 سال بعد رجیمز چینج ہو رہی ہیں, کیا اس کا تعلق یہ ہے کہ کیا ہم کسی سطح پر جمہوریت کا جو خیال ہے اس کے ساتھ کوئی پریکٹیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کر پائے؟ ہاں, یہ بہت اہم بات ہے. اصل میں نا جو پولیٹیکل اسلام ہے نا میجر پرابلم اس میں ہے. پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ کوئی ایسا لایا عمل ہمیں نہیں دے سکا جس سے ہم اپنے سیاسی یا تہذیبی مقاصد حاصل کر سکیں, اور نہ وہ کبھی دے سکے گا. لیکن ان میں سے کچھ چیزیں جو ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا سکتے تھے, جیسے ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کے دو پہلو ہیں. ایک ہے اس کا آسپیکٹ کہ وہ ایک الیکشنیئرنگ میکنزم ہے, الیکشن اور اس کی جو لوگوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں لانا ہے. دوسرا جو جمہوریت ہے وہ ساورنٹی آف دا نیشن کو ظاہر کرتی ہے, جو کہ اسٹیٹ میں آ کے اپنی جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو اچیو کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایسے سیاسی سٹرکچر کو قبول نہیں کر سکتے جو ساورن ہو, بھلے وہ انسان ہو, بھلے وہ کوئی پولیٹیکل سٹرکچر ہو, بھلے وہ کوئی ادارہ ہو. ساورنٹی جو ہے وہ قرارداد مقاصد سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ساورنٹی کو ہمارا مذہب قبول نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جمہوریت کو ایک میکنزم کے طور پر اڈاپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے ٹرین میں سفر کرنا جو ہے اس کے جو انسانی اس کے کچھ نتائج تو ہیں کہ ٹیکنالوجی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے, اس کی آرگینسٹی ہے لائف کی یا ذہن کی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ڈیموکریسی ہے اگر اس کو اس کی میکینکس کی سطح پر اختیار کر لیا جائے تو میں ذاتی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں لیجسلیشن ہوگی, لیکن وہ لیجسلیشن کا جو ماڈرن ڈے لیجسلیٹو ادارے ہیں وہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں اس کا بہت بڑا تعلق جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے ہے اور آرگنائزیشنل سٹرکچر سے ہے. جدید ٹیکنالوجی سے ہے, آرگنائزیشنل سٹرکچر سے ہے اور معیشت سے ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ ان کا جو گہرا تعلق ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان پہلوؤں کو دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں سود سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے اہل علم اس کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں. سود سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کیپٹلزم کا پروڈکٹیو پروسیس ہے اس میں ان ایکوالٹی اور استحصال ان بلٹ ہے. یعنی کہ جو سرپلس ویلیو کا یا کیپٹلزم کے پروڈکٹیو پروسیس سے جو ظلم اسٹیبلش ہوتا ہے وہ سود سے کم نہیں ہے. سود تو ہمارے مالیاتی نظام کا حصہ ہے نا, مالیاتی جو ہماری ریئل اکانومی ہوتی ہے. ریئل اکانومی تو پروڈکٹیو پروسیس پہ استوار ہوتی ہے.
प्रोडक्टिव प्रोसेस सनती निज़ाम में वो जुल्म का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है। और बदकिस्मती से सियासी इस्लाम इस पर कोई भी बात नहीं करता। नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं करता ना। तो अफसोस, यही तो अफसोस होता है जी। कि जिस वक्त तक हम तारीख़ के इज़ को नहीं समझ सकते, नहीं समझते, उस वक्त तक ऑट की गुफ्तगू करना इट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। इसके साथ अगर हम मतलब थोड़ा सोशोलॉजिकल ये एक पहलू से होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अहम है कि जो नौजवान मुआशरे हैं जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है जी, जिस तरह पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, हम सारे एक यूथ बल्ज से गुजर रहे हैं, और जो डिस्ट्रक्टिवनेस है कैपिटल की वो इस सतह पर पहुंच चुकी है कि उसने ख़ानदान या बाकी तमाम जो आपके वसाइल के या आपके एक दूसरे के साथ जो है वो पीसफुल रहने के जो ज़राए थे कि जिसके ज़रिए चाहे आप इस्तेसाल शुदा मुआशरे में रहते हैं लेकिन आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसकी वजह से एक बेचैनी है नौजवान के अंदर। तो इस बेचैनी का मतलब जो इजहार हमें मुख्तलिफ जगह पर नज़र आ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आपकी इस बात से मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ। देखिए, जो सरमायादारी निज़ाम है ना, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी है। ठीक है ना? अच्छा, अब सरमायादारी निज़ाम जो है वो फ़र्द से डील करना चाहता है। वो एक आदमी को नौकरी के एवज़ इतने पैसे नहीं देता कि वो एक कुनबा जो है वो चला सके या कुनबे का बोझ उठा सके। ये जुल्म है असल में। जी, असल जुल्म जो है, यानी कि ये जो फैमिली का सेटअप ख़त्म हुआ है और फैमिलियाँ डिसइंटीग्रेट हो रही हैं और फ़र्द के जो वजूदी अहवाल हैं वो अबतर हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह सनती निज़ाम का प्रोडक्टिव प्रोसेस है। जब तक उस पर नज़र नहीं डाली जाएगी, उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है जिससे, यानी आप ये देखें कि जो सरमायादारी निज़ाम है उसमें काम करने वाले लोगों की तनख्वाहें हैं जी, उसूल ये है उसका सरमायादारी निज़ाम का कि वो 9% से ज़्यादा ना हो। आमतौर पर वो 7% समझी जाती है। जी। अब देखें, अगर जो तनख्वाहों पर अपने वसाइल में से 9% खर्च करता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना सरमाया जो है वो उस प्रोसेस के ज़रिए से लोगों से छीन कर अपने कॉफर्स में ले जाता है। जी। तो जिस वक्त तक इस तरह के, उसमें एक तो ये इशू है। दूसरा इशू उसमें ये है कि जो टाइम है, टाइम की जो मैकेनिक्स है उसको कैपिटलिज्म रीएस्टैब्लिश करता है। यानी एक आदमी जो है वो अपने ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त और अपने दिन का बेहतरीन वक्त वो सरमायादारी निज़ाम को देता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी रोज़ी पूरी नहीं होती। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तो सरमायादारी निज़ाम की जो गिरफ्त है प्रोडक्टिव प्रोसेस के ज़रिए से जो वो कायम करता है उसको रीथिंक किया जाए, और जो वसाइल उसमें काम करने वाले लोगों की तरफ मुंतकिल होने चाहिए वो उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, और वो वक्त जिस पर सरमायादारी निज़ाम कब्ज़ा करता है उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है। चलें, ये काफ़ी, लेकिन हम बांग्लादेश पे वापस आते हैं। हाँ, जी। कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो एक वाक़या हुआ 11 सितंबर, आपको पता है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है वो पैदाइश बरसी है, बरसी के एतबार से मनाया जाता है। तो ढाका में एक 11 सितंबर 2024 को एक छोटा सा सेमिनार होता है जी, जिसमें जिन्ना पेपर एक किसी यूनिवर्सिटी का उधर उस्ताद एक पेपर पढ़ते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जिन्ना हमारा भी हीरो है, क्योंकि अगर जिन्ना पाकिस्तान ना बनाता तो बांग्लादेश भी ना बनता। हाँ, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश के अंदर एक अर्ज है थोड़ा हमें नज़र आ रही है, क्या ये मसनूई है या ये इसके कोई नहीं, ये ग्राउंड्स बहुत हैं? जेन्युइन है, इसके हाँ, बहुत इस पे ग्राउंड्स थोड़ी हैं। इसकी क्या ग्राउंड्स हैं आपके ख्याल में? देखिए, इसके ग्राउंड्स ये हैं कि बरसगीर के मुसलमानों की तकदीर एक है, बस इसका जो इसकी वजह आप जो हिंदुत्व के साथ जो बॉर्डर पे हो रहा है, हिंदुत्व तो अब जाहिर हुई है ना। नहीं, लेकिन हिंदुत्व में मैं मतलब इसीलिए हम थोड़ा मौजू पे फैक्ट्स पे आ रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट ने 2018 के आने के बाद जो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर्स के अंदर जो तब्दीलियां की, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट्स जो हैं वो बंगाली मुस्लिम्स पे हुए हैं, असम और बंगाल के मुसलमानों पर ठीक हुए। है बात ये। तो आपके ख्याल में ये, और उसमें जो हसीना थी वो बुनियादी तौर पे
کچھ نہیں کر پائی بلکہ اس کو وہ تو ان کے ساتھ ایک طرح سے ان کی وجہ سے برسر اقتدار بھی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطلب پاکستان کی طرف دیکھنا، اور پاکستان خود ایک بحران کا شکار ہے، بحران کا شکار ہے، تو اس صورت میں کیا ہمارے پاس اب ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ برِ صغیر کے مسلمانوں میں سے کوئی معاشرہ، بھلے وہ بنگالی ہوں، بھلے اس معاشرے میں ہمارے پاکستانی معاشرے میں پٹھان ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی ہوں، وہ کسی ایسی آئیڈیالوجی کی طرح سے اپنی ایسپریشنز کی طرف پیش رفت نہیں کر سکتے جو ایکسکلوسیو ہو. ہمیں ایک انکلوسیو سیاسی تصور کی یا آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے جو ہمارے سیاسی عمل کی توسیع کے لیے ضروری ہو. اس کے بغیر ہم اپنی منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتے. بنگلہ دیش میں جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے فرام مسلم نیشنلزم ٹو ایتھنک نیشنلزم، فرام ایتھنک نیشنلزم انٹو اے سویلائزیشن نو مینز لینڈ، اس وقت بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک ویکیوم کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک خلا کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، انہیں یہ پیج کسنے سے اور ٹیکنیکل چیزیں ادھر ادھر کرنے سے، ٹیکسٹ باکس میں چینجز کرنے سے، اس طرح کے جو بڑے تہذیبی مسائل ہوتے ہیں یا اس سے آدمی نہیں نکل سکتا جب تک آپ اس سطح کی کوئی فکر سامنے نہ لائیں جو اس مسئلے کو تجزیہ بھی دے اور انسانی عمل کو راستہ بھی دے. اچھا، اس میں اگر ہم پاکستان کے اب نقطہ نظر سے، یہ تو ہم نے بنگالیوں کے نقطہ نظر سے، مطلب پاکستان میں ہم ایک عوام کی بات کر سکتے ہیں، اہل علم کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ریاست بھی ایک کردار کے طور پر موجود ہے. تو یہ جو موقع ہے اس وقت بنگلہ دیش کے اندر، اس میں کیا ہمیں کس طریقے سے ہم انگیج کر سکتے ہیں جو بنگالیز ہیں ان کو اپنے ساتھ؟ دیکھیں، بنگالیوں کا پاکستانیوں سے، مغربی پاکستان کے لوگوں سے ایک بہت بڑا مطالبہ یہ رہا ہے کہ وہ 71 کے واقعات پر اپالوجائز کریں. آپ دیانتداری سے بتائیں ان کا یہ مطالبہ ناجائز ہے؟ نہیں، درست، بالکل درست ہے. میں اس مطالبے کو درست سمجھتا ہوں کہ مغربی پاکستان کو آفیشلی یا پاکستان کو آفیشلی اس چیز پر قومی معذرت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو ایکسیسز آف پاور ہے اس کی کوئی نہ کوئی، جب تک دیکھیں ظلم کی ریمیڈی نہ ہو، اور یہ ظلم کی ایک ریمیڈی ہے کہ آپ اس پر کچھ ندامت محسوس کریں، اور دوسرا کمپنسیشنز کا مسئلہ ہے. میں ان دونوں مطالبات کو بنگالیوں کے جائز سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ ہمارے ایک ایسے داخلی مسائل ہیں. ورنہ دیکھیں یہ ان کے مطالبات ہیں، لیکن اس وقت وہاں سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو گو بیونڈ 71. یعنی وہ پاکستان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بنانے کے لیے وہ 71 کو بھی پس پوچھ ڈالنے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارے جو مسلم اہل علم ہے وہ خاموش ہے. ٹھیک ہے، وہ جان ایلیا کا شعر ہے، پتہ نہیں کہ تمہاری زبان کو کیا تالے لگ گئے ہیں، اس طرح کا شعر ہے، مجھے بولتے کیوں نہیں میرے حمایت میں، منہ میں پڑ گئے ہیں آبلے کیا. تو کیا ہمارے منہ میں آبلے پڑ گئے؟ ہاں، آبلے پڑ گئے. کس چیز کے آبلے پڑے ہیں؟ کمزوری کے، ٹھیک ہے، اور کمپرومائز کے، کہ ہم تاریخ کو دیکھ کر اس پر اپنا کوئی اخلاقی یا دینی موقع بھی سامنے نہیں لانا چاہتے. یہی صورتحال بنگال کے حوالے سے یا مشرقی پاکستان میں جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس پر ہمارے ہاں شاید ہی کوئی کام کی گفتگو سامنے کی. جو گفتگو ہو رہی ہے وہ باہر کے لوگ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی بہت اچھا آرٹیکل دیکھنے کو نہیں ملا، کوئی بہت اچھا پروگرام دیکھنے کو نہیں ملا. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی کہ دیکھیں، دا بیٹل فار دا مسلم سول از آن ایوری ویئر ان دا مسلم امہ. وہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے کہ آخر ان لاوارث معاشروں کا وارث کون ہے؟ کیا ان کا کوئی فکری وارث بھی ہے؟ کیا ان کے بارے میں کوئی سوچتا بھی ہے؟ کیا ان کے مسائل پر عمل کی سطح پر بھی کوئی جو ہے وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حسینہ واجد نے ایک بیان دیا تھا کہ اس کو امریکہ نے ہٹایا ہے، اور اس کی اس نے ایک وجہ بتائی تھی. وجہ یہ بتائی تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ سینٹ اینڈریوز آئی لینڈ جو ہے وہ اس کو مل جائے. اب وہاں ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ہندوستان کی جو 2 کرسچن میجورٹی اسٹیٹس ہیں
جی ان کو ایسٹ ٹیمور اور ساؤتھ سوڈان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنایا جائے. یہ امریکی ایجنڈا جی یقینی طور پر ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کی سی کو کوئی ایکسیس نہیں ہے, جی تو سی کو ایکسیس کے لیے اگر امریکہ کو سینٹ اینڈریوز آئلینڈ مل جائے اور بنگلہ دیش کے اندر سے کوئی ایسا کوریڈور مل جائے جس سے ان ریاستوں تک ایکسیس ہو سکے, تو کوئی پتہ نہیں کہ امریکہ یہ کام کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے. اور صاف ظاہر ہے اس کے انڈیا کے لیے, انڈیا جو ہے وہ اس وقت اس پر جتنا وہ ریئیکٹ کر رہا ہے اس میں اس طرح کے جو سیکیورٹی خدشات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو سینٹ اینڈریوز آئلینڈ کی یا ان دو عیسائی ریاستوں کی جو میجورٹی اسٹیٹس ہیں, آسام کے پاس میرا خیال ہے وہ میگھالیہ یا ناگالینڈ کے ساتھ ہیں. جی اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز امریکن کانفلکٹ ہے یہ دنیا میں جو جیو پالیٹکس ہے اس کو شیپ کر رہی ہے. اگر اس طرح کی کوئی جگہ امریکہ کو مل جائے جو چین کے بالکل بارڈر کے اوپر ہو, تو obviously چائنا از فنشڈ. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جتنی انٹینسٹی پیدا ہو گئی ہے چائنیز امریکن ریلیشنز میں, اور جس طریقے کی انٹینسٹی وہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے, امریکہ اپنے کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ چائنا کو سمجھتا ہے. اگر وہ ڈالر کو ڈی تھرون کرنے اور کوئی متبادل ایسا معاشی نظام لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو امریکہ کی فائنینشیل یا اکنامک ڈومیننس کو کویسچن کر سکے, تو صاف ظاہر ہے یہ بات امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو وہاں یہ ہو سکتا ہے یہ ایک میتھیکل بات ہو, لیکن وہاں بنگلہ دیش اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو امریکن ایجنڈا ہے اس کو بھی میرا خیال ہے ذہن میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. چلیں سر, میرے خیال میں کافی ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے. باقی بھی بہت ساری باتیں جو ہیں, کیونکہ دا ڈائی از اسٹل ان دا ایئر, تو اس پہ جو ہے ہم نہیں بہت ساری باتیں کر سکتے اس حوالے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ بات کرنی چاہیے پاکستان میں, کہ ایک حوالے سے کئی جو ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کا جو اکلاپا تھا وہ کسی حد تک ضرور کم ہوا ہے. ہاں, اس میں ذاتی طور پر ایک بات عرض کروں کہ میں جیسے میں فیل کرتا ہوں, تو میں یعنی مجھے اگر کسی ملک میں جانے کی خواہش ہے تو وہ بنگلہ دیش ہے, اس لیے کہ وہ میرے شعور کا, میری تہذیب کا ایک حصہ ہے. میں وہاں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اگر کہیں جانا چاہتا ہوں تو میں بھارت میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں وہاں اپنی تہذیب کے آثار کو دیکھ سکوں اور وہ مسلمان جو ہیں ان کو دیکھ سکوں. تو میں اپنے یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے, ساؤتھ ایشین مسلمس کی حیثیت سے, برِ صغیر میں جہاں جہاں بھی ایتھنک مسلم سوسائٹیز موجود ہیں ان کے بارے میں ایک ہی انداز میں سوچتا اور دیکھتا ہوں. یعنی پاکستان میں کسی ایسی فکر کو پروان نہیں چڑھایا جا سکتا جس میں جو ایکسکلوژنری ہو اور جس میں ساؤتھ ایشیا کے باقی مسلم جو ہیں وہ اس سے باہر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعی اور جغرافیائی طور پر اور معاشی طور پر اور سیاسی طور پر جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ ایک یونٹ ہے, اور اس میں جو طاقتوں کی باہم آویزش ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. جی یعنی یہ جو ایریا ہے یہ ایک طاقت کا گھر ہے. جی اگر یہاں دو طاقتیں ہوں گی تو ان کے درمیان آویزش ہوگی, جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1947 سے آن ورڈ بھارت اور پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اس سے بڑے سانحات پیدا ہوئے. اسی طریقے سے یہ جو ایک صورتحال ہے بھارت اور پاکستان کی, ایک سٹیل میٹ ہے. جی یہ دو یعنی ایک نیام میں جس طریقے سے دو تلواریں نہیں رہ سکتی, اس طرح سے ساؤتھ ایشیا یا برِ صغیر جو ہے ایک ایسا یونٹ ہے, یہ ایک ایسے نیام کی طرح ہے جس میں دو طاقتیں نہیں سما سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور تاریخ کا برڈن جو ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک سٹیل میٹ ہے جس میں ہم اس وقت ہیں, اور یہ سٹیل میٹ ریزالو ہوگا, اور یہ ریزالو ہوگا ون وے اور دی ادر. یعنی اس نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یہاں دو طاقتیں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی, یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہم جس تاریخ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے حالات جو ہیں, دیکھیں جو ہندوتوا ہے وہ بنیادی طور پر ہندو ریوائولسٹ موومنٹ ہے. جی وہ ہندو تہذیب کے تصور کو جدید عہد میں زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر قوم کا ایک ارج ہوتی ہے. ہم اپنے ہندو بھائیوں میں یہ ارج دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کیونکہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جی
تعصب سے نفرت سے کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. ہم 1000 سال سے یہاں کو ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آئندہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ ہندو سوسائٹی کی ریوائول کے لیے ایک لائی گئی آئیڈیالوجی ہے اور اس پر ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ کھڑی ہے. اسی طریقے سے جو مسلم نیشنلزم ہے اس کی اگر فکری تعبیرات آگے بڑھتی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برصغیر کا مسلم معاشرہ ہے جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارتی مسلمان شامل ہیں، ان کی سیاسی اور تہذیبی ضرورتوں کو وہ پورا کر سکتا تھا. چلیں اسی موضوع پہ پھر جی ضرور نقطے پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں. ضرور. بہت شکریہ.